چاروں فقہ برحق ہیں تو دوسرے فقہ پر عمل کیوں ناجائز ہے؟ معاذ صاحب کراچی سے۔ علماء کہتے ہیں کہ چاروں فقہ برحق ہیں لیکن محض خواہشات یا آسانی کی وجہ سے فقہ تبدیل کرنا جائز نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر چاروں درست ہیں اور اگر کوئی آسانی کے لیے ہی کسی دوسری فقہ پر عمل کرنا چاہے تو اسلام ہی پر تو عمل ہو رہا ہے نا، پھر اس کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ معاذ صاحب کراچی سے پوچھ رہے ہیں۔ ان کا سوال یہ کہ جب شافعی فقہ بھی اسلام ہی ہے، یہ بھی اسلام ہے وہ بھی اسلام ہے، تو پھر اس پر عمل کیوں جائز نہیں ہوگا؟ کوئی آسانی کے لیے بھی اگر کر رہا ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ کہ جب چاروں اسلام ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت اس کو وہ والا اسلام کیوں سمجھ میں آ رہا ہے، یہ والا کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک امام کو فالو کر رہا ہے یہ سمجھ کے کہ یہ برحق ہیں، اور امام شافعی بھی برحق ہیں، لیکن یہ محض خواہشات کی بیس پر اپنا مسلک چھوڑ رہا ہے۔ تو جو جس چیز کو چھوڑ رہا ہے وہ بھی تو اسلام ہی ہے نا۔ تو یہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ چاروں اسلام ہیں یا چاروں اسلام نہیں ہے، بھئی چاروں برحق ہیں، اس لحاظ سے برحق ہیں کہ مجتہد نے جو مجتہد کی ذمہ داری تھی وہ پوری کر لی۔ اب ان چاروں میں سے اگر چاروں کا اختلاف ہوگا تو یقیناً ان میں حقیقی برحق ایک ہے، دوسرے سے اجتہادی خطا ہوئی ہے جس پر اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ چار متضاد قول یا دو متضاد قول ایک ہی ٹائم پہ بالکل درست ہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ دو قول اگر ہمیں فقہ میں ملیں گے تو ان میں صحیح ایک ہوگا، دوسرا سے غلطی ہوئی ہے، لیکن وہ غلطی چونکہ اجتہادی ہے تو اس اجتہاد کی بیس پر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا اور بلکہ اجر عطا فرمائے گا، جیسے کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ تو وہ اس اجتہادی غلطی کی بیس پر اس کو بھی اسلام کہا جاتا ہے۔ تو اب عوام کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان میں سے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول صحیح ہے یا امام شافعی کا، نہ عوام میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے اور دلائل بھی دونوں طرف ہوتے ہیں۔ تو اب عوام یا تو دلائل کی بیس پہ فیصلہ کرے، جو کہ عوام کے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ جب دلائل کی بیس پر مجتہدین سے فیصلہ نہیں ہوا تو ان سے کہاں سے ہوگا؟ تو اب عوام کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ پھر وہ ایک فقہ کو فالو کرے۔ پھر اگر وہ قیامت کے دن ان سے سوال ہوگا کہ آپ نے اس مسئلے میں فلاں کو کیوں نہیں لیا، فلاں کو کیوں لیا، تو ان کے پاس جواب آسان ہے کہ اللہ میں نے اس فقہ کو یہ فقہ ہمارے ملک میں رائج تھا اور سب اسی پر عمل کر رہے تھے اور یہ بھی مجتہد تھے، علماء کی گواہی تھی، تو لہذا تیرا قرآن میں حکم ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل علم سے پوچھو تمہیں علم نہیں ہے۔ تو اہل علم کی یہی رائے تھی کہ بھئی امام حنیفہ بھی مجتہد ہیں، امام شافعی مجتہد ہیں، تو جس ملک میں جو فقہ رائج ہو اسی پر عمل کیا جائے، کیونکہ وہاں اس کے جاننے والے علماء بہت کثرت سے ہوتے ہیں، اس فقہ پر عمل آپ کے لیے پاسبل ہوتا ہے۔ دوسرے فقہ پر عمل کریں گے وہ عمل آپ کے لیے ممکن ہی نہیں ہوتا۔ تو پھر آپ کے لیے جواب دینا آسان ہوگا کہ اللہ میں نے اس فقہ کا التزام کیا تھا، تو اب اگر اس کا کوئی مسئلہ میری خواہشات کے خلاف تھا تو بھی میں نے اس کا التزام کیا، میری خواہشات کے مطابق تھا تو بھی میں نے اس کا التزام کیا۔ خواہشات کی بیس پر مذہب بھی چھوڑنا جائز نہیں ہے، یعنی مذہب سے میری مراد ہے مسلک، اور اس کی قرآن سے بھی ہمیں دلیل ملتی ہے۔ یہودیوں نے جب رجم کا، یعنی یہودیوں میں جو ہے نا ایک کیس ہوا تھا، شادی شدہ مرد اور عورت نے زنا کیا، تو تورات میں لکھا ہوا تھا کہ شادی شدہ مرد اور عورت کو رجم کر کے ہلاک کر دو۔ تو یہودی اس مسئلے میں نبی کے پاس آئے اور آپ سے کہا کہ آپ فیصلہ کریں، یعنی یہودیوں کا خیال یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجم کا فیصلہ نہیں کریں گے، تو اس پہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، کہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، تو یہ اے نبی آپ سے کیوں فیصلہ کروا رہے ہیں اس وقت؟ یعنی اب تک تو انہوں نے آپ کو نبی بھی نہیں مانا اور اللہ کی کتاب قرآن کو قرآن بھی نہیں مانتے، لیکن آج رجم کے مسئلے میں یہ اسلام کی طرف کیوں آ رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا مقصد حق کی تلاش نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد خواہشات کی پیروی ہے، کہ آج ان کو اسلام اچھا لگ رہا ہے اس لیے کہ اسلام ان کے خیال میں رجم کی سزا نہیں دے گا۔ تو یہودیوں کو اس پہ ملامت کی گئی کہ آج یہ نبی کے پاس کیوں آ رہے ہیں۔ تو سوچیں کہ یہودیت سے اسلام کی طرف آنا خواہشات کی بیس پر، اس کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، تو اسلام کے کسی ایک مسلک کو چھوڑ دینا کہاں سے جائز ہوگا جو عین اسلام ہے، یعنی وہ بھی اسلام ہی کا ایک مسلک ہے۔ تو خواہشات کی بیس پر مسلکوں کو تبدیل کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے، اور یہ یعنی اس سے دین کا تماشا بھی بن جاتا ہے۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں نا کہ آپ کا خون نکلا اور آپ نے جناب وضو نہیں کیا اور یہ کہا کہ امام شافعی کے یہاں خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لہذا میں بغیر وضو کے نماز پڑھوں گا۔ تھوڑی دیر میں کوئی بچی آئی، آپ نے اس کو پیار کیا، تو امام شافعی کے یہاں عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو آپ نے کہا اس مسئلے میں امام کو فالو کروں گا، تو دین جو ہے نا اس سے ایک چونچو کا مربع بن جاتا ہے۔ تو پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے علماء نے صدیوں تجربوں کے بعد سوچ سمجھ کے یہ فتویٰ دیا ہے کہ بھئی ایک مسلک کو فالو کر رہے ہیں تو اگر اس کی آسانیاں لے رہے ہیں تو مشکلات بھی پھر اسی کی لیں، کیونکہ اگر سب طرف سے آسانیاں جمع ہو جائیں گی نا تو آپ میں شر ہی شر جمع ہو جائے گا۔
تو اس لیے اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے اور یہ مصلحت کے بالکل خلاف ہے.